کا دستور دین نبی کا دستور کتاب اللہ کا منشور اہل حدیث کے دو اصول اطیع اللہ و اطیع الحديث الأربعون عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك رواه البخاري. حضرات 40ویں حدیث 40 نوویہ کی میں نے آپ کے سامنے پڑھی جس کے راوی ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں. کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک دن مجھے میرے کندھوں کو پکڑا اور کہا کہ اے ابن عمر تم دنیا میں ویسے ہی ہو جاؤ جیسے تم اجنبی ہو جیسے تم مسافر ہو. ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اپنے شاگردوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے کہ جب تم شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو، جب تم شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو، جب تم صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو، اور اپنی صحت اور تندرستی کو بیماری آنے سے پہلے غنیمت سمجھ لو اور موت کے آنے سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. حضرات اس حدیث کے راوی ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں جن کا مختصر تعارف اس سے پہلے گزر چکا ہے. اس حدیث کے مقام اور مرتبے سے متعلق ابن دقیق العید رحمہ اللہ کہتے ہیں فما اجمع هذا الحدیث لمعانی الخیر و اشرف. کہتے ہیں کہ یہ حدیث کتنی جامع حدیث ہے، کتنی جامع حدیث ہے کہ اپنے اندر خیر کے جتنے بھی معانی اور مفاہیم ہو سکتے ہیں ان تمام معانی کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے. امام جردانی رحمہ اللہ کہتے ہیں هذا الحديث اصل عظیم فی قصر الامل وفیہ الحث امام جردانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ هذا الحديث اصل عظیم فی قصر العمل وفیہ الحث على الابتعاد من هموم الدنيا والاشتغال بامور الاخرہ. کہتے ہیں امام جردانی رحمہ اللہ یہ حدیث بڑی عظیم حدیث ہے امنگوں کو، خواہشات کو کم کرنے کے سلسلے میں، اور اس حدیث میں دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنے کی تعلیم دی گئی اور آخرت کے کاموں کو، آخرت میں فائدہ دینے والے اعمال پر فوکس کرنے اور اس پر ترغیب دلانے والی بات پیارے نبی نے اس حدیث میں کی. حضرات اس حدیث کا مختصر شرح یہ ہے. ابن عمر کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام ایک دن میرے کندھوں کو پکڑا، میرے کندھوں پر ہاتھ رکھا، پکڑا میرے کندھوں کو. یہ جملہ یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو عمل ہے ابن عمر کے کندھوں کو پکڑنے والا، یہ دو چیزوں کا فائدہ دیتا ہے. پہلی چیز یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عمر کو اس لیے پکڑا تھا تاکہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما غور سے، توجہ سے پیارے نبی کی باتوں کو سن سکیں. پیارے نبی جو باتیں کہنے جا رہے ہیں اس وصیت کو اچھی طریقے سے سن لیں، اس کو یاد کر لیں، اس پر عمل کر لیں. یہ توجہ دلانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھوں کو پکڑا. دوسری بات یہ ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے قوت حافظہ و ضابطہ کا پتہ چلتا ہے کہ کس طریقے سے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا حافظہ تھا، ان کا ضبط کیسے تھا کہ اس عمل کو بھی انہوں نے یاد رکھا اور بڑی باریکی سے جو ہے جو کچھ انہوں نے اپنے اس حدیث میں اس وقت انہوں نے جو کچھ ابن پیارے نبی کو دیکھا وہ ویسے ہی بیان کر دیا. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی قوت حافظہ کا پتہ چلتا ہے. حضرات پیارے نبی نے ابن عمر سے کہا کن فی الدنیا کأنک غریب. غریب کس کو کہتے ہیں؟ غریب کا مطلب وہ ہے ایسا آدمی جو اپنے علاوہ اپنے شہر کو چھوڑ کر کسی اور شہر میں جا کر رہتا ہے کسی کام کے لیے، اپنے شہر سے دور رہتا ہے، اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے وہاں رہ رہا ہے وہ، اور اس بات کے لیے ہمیشہ وہ تیار رہتا ہے کہ کب اس کا کام مکمل ہو جائے، کب اس شہر کو چھوڑ کر وہ اپنے شہر لوٹ آئے. وہ وقتی طور پر وہاں جا کر رہتا ہے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے. اس کو کہتے ہیں غریب. پیارے نبی نے کہا تم دنیا میں ویسے رہو جیسے تم اجنبی ہو، یعنی یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی جگہ نہیں ہے،
یہاں تم وقتی طور پر رہ رہے ہو، جس طرح تم کسی اپنے شہر کو چھوڑ کر کسی اور شہر میں اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے رہتے ہو، جیسے ہی ضرورت پوری ہو جائے وہاں سے تم نکل جاتے ہو، ویسے یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی جگہ نہیں ہے۔ یہ دنیا بالکل ویسے ہی ہے جیسے تمہارے لیے ایک اجنبی شہر ہوتا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا او عابر سبیل، یا مسافر کی طرح ہو جاؤ۔ عابر سبیل کا مطلب یہ ہے کہ مسافر کا کیا مطلب ہے؟ مسافر کا مطلب وہ ہے جو کسی جگہ کو اپنا ٹھکانہ تصور نہیں کرتا، اپنا ہمیشہ کا ٹھکانہ محسوس نہیں کرتا، وہ وقتی طور پر اپنا ٹھکانہ سمجھتا ہے، وقتی طور پر اپنا جو ہے وہ ٹھکانہ محسوس کرتا ہے اور بس نکلتا ہی رہتا ہے، نکلتا رہتا ہے۔ کسی جگہ کو ہمیشہ کی جگہ وہ تصور نہیں کرتا مسافر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہنا چاہا کہ اے ابن عمر، دنیا میں رہتے ہوئے اس احساس کے ساتھ جیو کہ تم یہاں مسافر ہو، یہاں تمہیں ہمیشہ رہنا نہیں ہے، اس دنیا سے چل بسنا ہے، تمہیں اللہ کے پاس جانا ہے، ہمیشہ کی زندگی آخرت کی زندگی ہے، یہاں تو تم مسافر ہو، یہاں تو یہ پوری تمہاری زندگی کا جو مرحلہ ہے یہ سفر ہی سفر ہے، حقیقی منزل تو تمہاری جنت ہے۔ اے ابن عمر، تم دنیا میں ویسے رہو جیسے تم اجنبی ہو، جیسے تم مسافر ہو، یہ دنیا کو ہمیشہ کا گھر نہ سمجھو۔ حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہی بتایا کہ اے ابن عمر، تم دنیا سے بے رغبتی اختیار کر لو، دنیا کے معاملات پہ تمہارا فوکس نہیں ہونا چاہیے، تمہاری پوری ہرس، تمہاری پوری تڑپ آخرت کو حاصل کرنے کے سلسلے میں ہونا چاہیے۔ اچھا، ایک آدمی دنیا سے کیسے بے رغبتی اختیار کر لے؟ کیا اس کا طریقہ ہے؟ کیسے وہ دنیا کے مال و متاع سے آزاد ہو کر آخرت کے فکر میں لگ جائے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ کثرت سے موت کو یاد کرے۔ جتنا زیادہ وہ موت کو یاد کرے گا، وہ اپنے انجام کی یاد دہانی اس کی ہوتی رہے گی، ایسے اعتبار سے وہ دنیا سے بے رغبتی اختیار کر لے گا اور آخرت کی فکر اس کے دل میں آئے گی۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنے کا یہ بھی مطلب ہے کہ آدمی عمل صالح کی طرف توجہ دے، نیک عمل کر کے آخرت کے لیے ہمیشہ تیار رہے۔ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مشہور جملہ جو صحیح بخاری میں ہے کہ ارتحلت الدنیا مدبرۃ وارتحلت الآخرۃ مقبلہ، کہ دنیا جو ہے پیٹ پلٹ کر جا رہی ہے، آخرت بالکل قریب ہوتی جا رہی ہے، ان میں سے ہر کسی کے چاہنے والے ہوتے ہیں، تم آخرت کے چاہنے والے بن جاؤ، دنیا کے چاہنے والے نہ بنو، کیونکہ آج کا دن یہ عمل کا ہے، حساب کا نہیں ہے، لیکن مرنے کے بعد قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سارا کا سارا عمل کا حساب لے گا، وہاں عمل کی کوئی گنجائش نہ ہوگی۔ پیارے نبی نے فرمایا، میرے اور اس دنیا کی حقیقت ایک مسافر کی طرح سے ہے۔ ایک مسافر نکل پڑا، تھک گیا، کسی درخت کے نیچے تھوڑا آرام کر لیا، پھر نکل پڑا اپنے سفر پہ۔ یہی ہونا چاہیے۔ اس میں ضرورت کی حد تک دنیا ہم حاصل کریں، جتنی ضرورت ہے دنیا کی اتنی لیں، ضرورت سے زیادہ دنیا کے پیچھے نہ پڑیں اور آخرت کی طرف توجہ دیں، آخرت بالکل قریب ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جب پیارے نبی سے یہ وصیت سنی، ابن عمر نے اپنے شاگردوں کو وصیت فرمائی، کہا جب تمہیں اللہ تعالیٰ نے صبح دی ہے اس کو غنیمت سمجھ لو، نیک عمل کر لو، نیک عمل کرنے کی جلدی کرو، شام کا انتظار نہ کرو، یہ نہ کہو کہ ہاں شام آنے کے بعد ہم عمل کریں گے، ٹال مٹول نہ کرو، سستی نہ کرو، تکاسل سے کام نہ لو، صبح ملی ہے، جتنا ہو سکے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو، اللہ کو راضی کر لو، شام ہونے کا انتظار نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ شام آتے آتے تم بیمار پڑ جاؤ، شام آتے آتے تمہاری موت ہو جائے، شام آتے آتے جو ہے تم عمل نہ کر سکو، عاجز آ جاؤ۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں شام دی ہے، صبح کا انتظار نہ کرو، یہ نہ کہو کہ ہاں صبح میں ہم کر لیں گے، اب نہیں، کل کر لیں گے، پرسوں نے بعد میں کر لیں گے، نہیں، جب شام مل چکی اس کو غنیمت سمجھ کر عمل صالح کرنے کی طرف جلدی کرو اور مغفرت کرو، توبہ کرو، استغفار کرو۔ ہو سکتا ہے کہ صبح ہونے سے پہلے تمہاری موت ہو جائے، ہو سکتا ہے صبح ہونے سے پہلے صحیح سالم تم زندہ نہ رہو۔ اسی لیے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہمیشہ یہ نصیحت کرتے تھے، زندگی ملی ہے تو اس کو غنیمت جانا جائے، اس سے فائدہ اٹھایا جائے، عمل صالح کے ذریعے، اللہ کو خوش کرنے کے ذریعے
تکاسل سے کام لینا، کل کریں گے پرسوں کریں گے، یہ مزاج یہ شیطان کا مزاج ہوتا ہے، یہ شیطان کی طرف سے وسوسہ ہوتا ہے۔ سلف صالحین کہا کرتے ایاکم والتسویف فإنہ من جنود ابلیس، سوف کہنے سے بچو، بعد میں کریں گے کل کریں گے، اس طرح کہنے سے اپنے آپ کو بچائے رکھو، کیونکہ یہ ابلیس کا لشکر ہوا کرتا ہے، اس کے ذریعے ابلیس جو ہے شیطان کو گمراہی پہ لگانا چاہتا ہے۔ حضرات اس حدیث سے حاصل ہونے والا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس حدیث میں دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنے کی تعلیم دی گئی، دنیا میں اس احساس کے ساتھ جینے کی تعلیم پیارے نبی نے دی ہے، یہ دنیا ہمیشہ رہنے کا گھر نہیں ہے، یہ وقتی طور پر ہے، کل من علیہا فان، آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اس احساس کو لے کر آدمی عمل صالح کرے، آخرت کی تیاری کرے، اور اس میں کسی قسم کا ٹال و مٹول سے کام نہ لے، سستی سے کام نہ لے۔ اللہ نے زندگی دی ہے تو فوراً اس زندگی کو غنیمت سمجھ کر عمل صالح کے ذریعے توشہ تیار کر لے۔ ان تمام باتوں پر اس حدیث پہ ابھارا گیا ہے۔ حضرات اس حدیث سے حاصل ہونے والا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب نبی علیہ السلام سے کوئی بھی نصیحت سنتے فوراً اس کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرتے، جیسا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے پیارے نبی سے وصیت سنی، فوراً اس وصیت کو نافذ کر دیا۔ تیسرا فائدہ اس حدیث سے حاصل ہونے والا یہ ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے کہ ابن عمر نے جیسے ہی پیارے نبی سے یہ وصیت سنی تو فوراً اپنے شاگردوں کو وصیت فرمایا، فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت نافذ کر دی، اس سلسلے میں تاخیر سے کام نہیں لیا۔ چوتھا فائدہ اس حدیث میں عمل صالح کرنے پر ابھارا گیا کہ آدمی کو چاہیے کہ جتنا جلد ہو سکے عمل صالح کے ذریعے آخرت کے لیے توشہ تیار کرے، سستی نہ کرے، تاخیر سے کام نہ لے۔ اس حدیث سے حاصل ہونے والا پانچواں فائدہ یہ ہے کہ اس حدیث میں دنیا کو حقیر بتایا گیا ہے کہ دنیا کی حقیقت میں کوئی حقیقت نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے پاس دنیا کا کوئی مقام نہیں ہے۔ اگر ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ کے پاس دنیا کی کوئی قدر و قیمت ہوتی، اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی کافر کو ایک گھونٹ تک پانی نہیں پلاتا۔ دنیا کا کوئی مقام اللہ کے پاس نہیں ہے، دنیا حقیر چیز ہے، لہٰذا دنیا سے تم بے رغبتی اختیار کر لو، دنیا میں جتنی ضرورت ہے اتنا لو، اور ساری کی ساری تگ و دو اور کوششیں آخرت کے لیے ہونی چاہیے۔ حضرات چھوٹا فائدہ اس حدیث سے حاصل ہونے والا یہ ہے کہ آخرت کی یاد دہانی آدمی کو ہمیشہ کرتا رہنا چاہیے، آخرت کی یاد اس کا اہم مقصد ہونا چاہیے، اس کے ذریعے سے آدمی کے اندر انقلاب آتا ہے، تبدیلی آتی ہے۔ ساتواں فائدہ اس حدیث سے حاصل ہونے والا یہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دینے کا انداز بڑا پیارا ہوا کرتا تھا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو نبی نے کندھوں کو پکڑ کر نصیحت فرمائی تاکہ ابن عمر اچھی سے وہ بات سن سکے، یاد رکھ سکیں، اس پر عمل کر سکیں۔ لہٰذا ایک معلم اور مدرس، ایک ٹیچر کو چاہیے کہ وہ مؤثر ذریعہ اپنائے نصیحت کرتے ہوئے۔ کوئی بھی اہم بات بتانے جا رہا ہے تو ایسے کچھ تمہیدی طور پہ کلمات یا ایسا کچھ کرے کہ جس کے ذریعے سے سامنے والا اچھی طریقے سے ان باتوں کو سن سکے، اس پر عمل کر سکے۔ حضرات اس حدیث سے حاصل ہونے والا بنیادی قاعدہ یہ ہے، علماء کہتے ہیں الاستغلال یکون للبقاء لا للفنا، الاستغلال یکون للبقاء لا للفنا، یعنی ایسا موقع، ایسا وقت، ایسا عمل جو عمل ہم اور آپ کو ہمیشہ فائدہ دینے والا ہے، اس عمل کو حاصل کرنے کے ہمیں حریص بننا چاہیے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ایسا عمل کے پیچھے نہیں پڑنا ہے جو عمل ختم ہونے والا ہے، ایسی چیز کے پیچھے نہیں پڑے رہنا ہے، ہمارا فوکس نہیں ہونا ہے جو چیز ختم ہونے والی، یعنی آخرت کے پیچھے اس کی محنت ہو، تگ و دو ہو، کوششیں ہوں، دنیا کے پیچھے ہمارا وقت زیادہ نہ لگے۔